عزیز نگر یوٹیوب چینل سے میں عزیز احمد خان ہوں. اپنے چینل کا مقبول ترین پروگرام آگہی لے کے میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آیا ہوں. ناظرین، یہ بات طے شدہ ہے کہ جہالت کے اندھیروں میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی پاسداری واحد راستہ ہے جس سے ہمارے معاشرے میں اخلاقی قدریں اور قانونی عملداری معرض وجود میں آ سکتی ہے. ہم ملک کے طول و عرض سے بلکہ دنیا سے موصول ہونے والے مختلف سوالوں کے جوابات لیتے ہیں. اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی دیتے ہیں راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، جو نامور قانون دان ہے اور مورخ ہے. آج بھی وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سب سے پہلے میں اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کروں گا. بولیں راؤ صاحب، پروگرام آگہی میں جو بنیادی طور پر ہم سب کی بلکہ آپ کی رہنمائی میں اس پروگرام کے پروڈیوسر اور میری شناخت ہے، میں آپ کو عزیز نگر یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. محمد قاسم پوچھتے ہیں کہ میں ایک وفاقی محکمے میں ملازم ہوں. محکمے کا نام تو انہوں نے نہیں بتایا. وہ کہتے ہیں محکمے کی جانب سے مجھے ایک ایڈوانس انکریمنٹ دی گئی تھی اور میں 1 سال تک اس سے مستفید ہوتا رہا. بعد میں آڈٹ نے آبجیکشن کیا تو محکمے نے کہا کہ اب مجھے اس کے نتیجے میں ملنے والی رقم جو ہے وہ واپس کرنی پڑے گی، اور انہوں نے میری تنخواہ سے کٹوتی بھی شروع کر دی. میری دانش میں یہ زیادتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جی، جیسا کہ وہ فرما رہے تھے کہ انہیں ایک ایڈوانس انکریمنٹ محکمے نے دی جی، اور پھر وہ جو ہے آڈٹ آبجیکشن کی بنیاد پر جو ہے وہ وڈرا ہو گئی اور انلیگل قرار دیتے ہوئے یا اگینسٹ پالیسی یا اگینسٹ رولز قرار دیتے ہوئے اس کو. اور دوسرا یہ تھا کہ بھی اس کا جو ایڈوانس انکریمنٹ تھا، اس کا جو بینیفٹ تھا، وہ ریسیپینٹ جو تھا وہ 1 سال تک انجوائے کرتا رہا. اب اس کے خلاف جو ریکوری بھی انہوں نے افیکٹ کرنی شروع کر دی. اب یہ ہے کہ اس پہ 2 چیزیں ہیں. پہلے تو دیکھا جائے گا کہ جو انہوں نے ایڈوانس انکریمنٹ لی تھی کہ وہ 3 چیزیں اگر پوری ہوتی ہیں تو لوکس پوٹینشیا ہو جائے گا. سب سے پہلے اس کی لوکس پوٹینشائی جو ہوتا ہے اس کی 3 انگریڈینٹس ہوتی ہے. نمبر 1 فرسٹ جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اینی benefit has been obtained by any recipient with bona fide intention. صحیح کہ ایک میلا فائڈی نہیں، بونا فائڈ انٹینشن سے لیا ہو، نیک نیتی سے لیا ہو. سیکنڈ جو انگریڈینٹس اس میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ which benefit was granted by a competent authority. اگر کسی competent authority نے اس کو جو اس کے قابل تھی authority دینے کے اس نے دیا ہے تو پھر وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کا گرانٹیڈ ہے. اگر وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی وہ کمپیٹنسی میں نہیں تھی کہ بھی وہ یہ گرانٹ کر سکے تو پھر وہ انلیگل ہوگا. اب یہ کہ تیسری جو ہے اس کی انگریڈینٹ میں آتی ہے کہ وچ بینیفٹ ہیز ٹیکن ایفیکٹ، کہ وہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ تھا کہ اب اگر یہ تینوں انگریڈینٹس ان کی پوری ہیں، جیسا کہ انہوں نے جو حاصل کیا وہ بینیفٹ، کوئی کنسیلمنٹ نہیں کی، کوئی غلط بیانی نہیں کی، کوئی فیک ڈاکومنٹ نہیں دیا، اور وہ انہوں نے مطلب ہے کہ محکمے نے اس کو دیا اور انہوں نے نیک نیتی سے لے لیا. دوسرا یہ کہ جس محکمے نے دیا اس کی مجاز اتھارٹی نے اس کو اپروو کر کے دیا. تیسرا یہ تھا کہ بھی وہ اس کو عمل درآمد ہو گیا اس کے اوپر اور اس کو انجوائے کرنے لگے. اگر یہ 3 انگریڈینٹس میں فال کرتے ہیں تو پھر یہ کہ ایک پرنسپل ہے، پرنسپل آف لوکس پوٹینشیل، وہ اس پہ وہ جو اس پہ مطلب اپلیکیبل ہوگا اس کے تحت وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ غلط مجھ سے مطلب ہے کہ جو ہے نا وڈرا کیا گیا یا ریسائن کیا گیا. اب اگر ان میں سے یا اگر کوئی میلافائڈی یا مس اسٹیٹمنٹ کرتے ہوئے لے لیا گیا ہو پھر تو کسی بھی وقت وہ وڈرا کیا جا سکتا ہے. یا یہ کہ کمپیٹنسی میں نہیں تھا اس اتھارٹی کے، پھر بھی وڈرا کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ ٹیکن افیکٹ نہیں ہوا، ابھی وہ چلا ہی ہے، اس کے وقت کسی بھی وقت وہ اس کو وڈرا کر سکتے ہیں. اب یہ تو انہوں نے نہیں بتایا کہ ان میں سے کیا کیا پوزیشن تھی، لیکن میں نے پھر بھی ایلیبریٹ کر دیا کہ جہاں بھی ان کا کیس فال کرتا ہو تاکہ انہیں سمجھ آ جائے. لیکن یہ ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ نے اس کے اوپر مختلف ججمنٹس اس کے اوپر پاس کی ہیں اور اس پر ورڈکٹ دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بینیفٹ جو ہے وہ اس طرح بونافائڈلی لیا ہے، اگر وہ اگینسٹ رول اینڈ پالیسی بھی بعد میں ڈکلیئر ہو جائے تو لیکن وہ وڈرا تو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پرنسپل آف لوکس پوٹینشیائی جو ہے اس پہ عمل پذیر نہیں ہوگا، اپلیکیبل نہیں ہوگا. تو یہ ہے کہ وہ جو اس نے بینیفٹ لے لیے ہیں، وہ انجوائے کر لیا، وہ واپس نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. چاہے وہ کسی بھی حوالے سے بینیفٹ تھے، جیسے اب ان کا انکریمنٹ کے حوالے سے بینیفٹ تھے، وہ کہہ رہے 1 سال تک وہ لے چکے، تو اس کی ریکوری نہیں کر سکتے وہ. تو لہٰذا جو ریکوری کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، اس کو وہ چیلنج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. انوار حسین کا سوال ہے، بہاولپور سے ان کا تعلق ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں، میرا نارمل ٹینیور ہونے سے پہلے ہی 6 ماہ کے اندر محکمے نے میرا ٹرانسفر کر دیا ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ محکمے کا عمل جو ہے قانونی دفعات کے مطابق نہیں ہے. لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ کیا محکمے کا یہ عمل درست ہے اور میں اس کی ریمیڈی کے لیے کیا کروں؟ دیکھیں جی، ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ جو ہے جی ٹرم اینڈ کنڈیشن آف دی سروس ہوتی ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک پالیسی محکمہ بھی بناتا ہے اور ویسے بھی اسٹیک کوڈ میں بھی ہے کہ اتنا نارمل ٹینور جو ہے اس کا بتایا گیا بھی اتنے عرصے جو ہے نا اس کو کسی بھی ایک اسٹیشن پہ رہنا کا مطلب ہے کہ رہ سکتا ہے. اگر اس سے پہلے اٹھایا جائے گا تو وہ کوئی نہ کوئی جو ہے آرڈر میں ریزننگ ہوگا، جسے ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ کہتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ کی وجہ سے ہی اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یہ کسی کمپلینٹ کی وجہ سے یا انکوائری کی وجہ سے بھی چینج کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ میں آ جاتا ہے. اب یہ ہے کہ ان کے حوالے سے جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ریزننگ ہی نہیں دی اور 6 ماہ کے اندر کر دیا، لیکن ایوری آرڈر مسٹ بی اسپیکنگ. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی وجوہات اس میں بتانی چاہیے. جنرل کلازز ایکٹ جو ہے وہ یہی کہتا ہے. اور دوسری بات یہ رہی تھی کہ ایک تو یہ کہ ڈیفیکٹیو آرڈر یہ اس حوالے سے کہلائے گا. سیکنڈ یہ تھا کہ بھی ٹینور کے حوالے سے جب ان کے خلاف کوئی کمپلین بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور جب ان کے خلاف کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے اور نہ کوئی ریزننگ بتائی، نہ ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ ہوا، تو پھر یہ سسٹینیبل نہیں ہے آرڈر. لیکن اس کو پراپر فورم پہ ہی جانا پڑے گا. اب یہ انہوں نے محکمہ نہیں بتایا کہ کون سے محکمے میں ہے اور کس پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے پھر جو ہے ڈٹرمائن ہوتا کہ بھی یہ سول سرونٹ ہیں یا ان کے اسٹیچوٹ ہیں، اسٹیچوٹری مطلب انڈر اسٹیچوٹری پروویژن میں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور نان اسٹیچوری رولز ہیں، تو اگر اسٹیچوری رولز ہیں تو ان کے تو وہ تو پھر تو سول سرونٹ میں آئیں گے. لہٰذا یہ ہے کہ ان کو پراپر فورم جو ہے، اگر سول سرونٹ ہے پنجاب کے محکمے سے ہیں تو وہی پی ایس ٹی میں جائیں گے، پنجاب سروس ٹریبونل میں. اگر فیڈرل محکمے کے سول سرونٹ ہیں تو ایف ایس ٹی میں جائیں گے، فیڈرل سروس ٹریبونل میں. اور اگر یہ نان اسٹیچوری رولز کے تحت ان کی سروسز گورنڈ ہو رہی ہیں تو یہ پھر جو ہے ماسٹر اینڈ سرونٹ کا اصول ہوگا. تو ہائی کورٹ تو جا نہیں سکتے، البتہ یہ ہے کہ یہ جائیں گے لیبر کورٹ میں اگر صوبائی محکمے سے ہیں. اور اگر ٹرانس پروونشل پروونس جس میں ایک صوبے کی دوسرے صوبوں میں بھی شاخیں ہیں تو وہ پھر جو ہے نا ٹرانس پروونشل کے ملازمین تصوروں کے محکمے کے تو وہ پھر NIRC میں جائیں گے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹل اس کے اپیل بھی پرووائڈیڈ ہے، وہ ڈپارٹمنٹل ریمڈی بھی لے سکتے ہیں اور اس میں یہ چیزیں بتائیں کہ بھی یہ اس طرح معاملہ ہے تو اس آرڈر کو ڈپارٹمنٹل اپیل میں کریں. ٹھیک ہے نا. نوصب سوال ہے ایک خاتون کی جانب سے، انہوں نے نور الہدا اپنا نام بتایا ہے، ساہیوال سے ان کا تعلق ہے. ان کا کہنا ہے کہ میرے والد ایک لوکل اتھارٹی میں ملازم تھے جن کا دوران ملازمت انتقال ہو گیا. ہمارے حالات بھی ناگفتہ بھی ہیں. میں نے اس تناظر میں اسی محکمے میں 17A کے تحت درخواست دی ہے کہ مجھے اپنے والد کی جگہ کام کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ محکمے کی پالیسی نہیں ہے، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنی عمر کا ایک بہتر حصہ اس محکمے میں گزارا ہے اور ان کا حق ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ محکمہ درست کہہ رہا ہے اور مجھے اپنے حق کے وصول کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں جی، وہ جیسے فرما رہی ہیں کہ ان کے والد صاحب جو تھے ایک لوکل اتھارٹی میں تھے، ٹی ایم میں ہوگی جو بھی جی جی لوکل گورنمنٹ کا محکمہ ہوگا، تو ان کے جو حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ جی انہوں نے 17A کی اپلیکیشن گزاری، رول 17A، تو اس میں محکمے نے کہا جی ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ جو رول 17A ہے وہ اپائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشن رولز کے تحت ہے، اور وہ اپلیکیبل ہے سول سرونٹس پہ، اور وہ بھی جو ہے صوبائی محکمے کے، جی ٹھیک ہے نا۔ تو سول سرونٹس جو ہیں اس کے اوپر اپلیکیبل ہے، اور صوبائی محکمے کے جو ہیں ان کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کے والد تو سول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے تھے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ کے ملازم تھے، اور جس طرح کے لوکل گورنمنٹ کی اپنی کوئی پالیسی ہوتی تو اس کے تحت وہ اس کو رکھ سکتے تھے۔ اب یہ ہے کہ اس وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ بھی محکمے نے بھی کہا جی ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اس حوالے سے۔ البتہ یہ کہ ویسے گزارے اپلیکیشن، کوئی ریپریزنٹیشن وغیرہ گزارے ہائر اتھارٹی کو، ہو سکتا ہے ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ کوئی ان کو جاب مل جائے۔ رحیم یار خان سے نعمان علی کا ایک سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ریٹائرڈ ملازم ہوں، اور میری ریٹائرمنٹ کے بعد جبکہ میں اپنی پینشن کے حصول کے لیے پر امید تھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ کسی آڈٹ آبجیکشن کی وجہ سے محکمے نے میری پینشن روک دی۔ میں سخت ذہنی کرب میں مبتلا ہوں۔ مجھے بتایا جائے کہ کیا یہ محکمے کا جو اقدام ہے یہ قانون کے خلاف نہیں ہے، اور مجھے اپنی پینشن کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اگر کوئی جب ریٹائرمنٹ ایٹ دی ورج آف ریٹائرمنٹ ان کے اوپر کوئی آڈٹ کے پیرے پینڈنگ تھے اور وہ ڈسپوزل ان کی نہیں ہوئی تھی، یا کوئی ان کے اوپر کوئی ریکوری کا ایشو چل رہا تھا، اس کے لیے یہ ہے کہ جو فارمولہ ہوتا ہے، جو آنریبل سپریم کورٹ نے بھی ایک ججمنٹ میں فرمایا ہے، ہولڈ کیا ہے اس کو، کہ 80% ان کو ہر صورت ریلیز کرنی ہوگی، 80%، اور ریسٹ آف جو 20% ہے وہ اس کے اگینسٹ رکھ لیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ پینشن کے حوالے سے تو بہت سخت جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے انہوں نے بڑا سخت اس پہ جو ہے ویو دیا ہوا تھا کہ جی جو پینشنری جو ہے نا، ان کی جو پینشن ہے وہ 6 ماہ پہلے ریٹائرمنٹ سے پہلے تیار ہو جانی چاہیے تھی۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی ایک ججمنٹ ہے، اور وہ ججمنٹ جو ہے تمام آرڈر ہوا تھا کہ تمام محکموں کو سرکولیٹ کی جائے، ٹھیک ہے نا، ایز اے گائیڈ لائن۔ تو اس میں یہ تھا کہ محکموں کو کہا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی ملازم ہے ریٹائرمنٹ کی مطلب اس پہ ورج پہ ہے، ایٹ ورج ہے، تو اس کو جو ہے 6 ماہ سے پہلے تمام پیپرز فائنل ہونی چاہیے، اور جو ہی پینشن اس کی بنتی ہے اور جو ہی جس روز وہ اٹین کرتا ہے، اگر سپر اینویشن ہے یا جو بھی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے، اسی کے اوپر اس کو ملنی چاہیے، ڈیلے نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں پینشن کے حوالے سے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کی اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو 80% تو ہر صورت دینی چاہیے ان کو، اگر 100% روکی ہے تو سراسر غلط کی ہے، تو یہ سراسر وائلیشن ہے، اور اس کے لیے وہ بلکہ اس میں تو ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اس حوالے سے۔ ہاں جی ناظرین، آپ ہمارا پروگرام آگہی دیکھ رہے ہیں، جس میں معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیں قانونی مشورے دیتے ہیں۔ یہ پروگرام ہم اس وقت ریکارڈ کر رہے ہیں جب ملک کے طول و عرض میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنا ڈیرے ڈال چکا ہے۔ یہ مہینہ جہاں ہمیں ضبط نفس کی تربیت دیتا ہے، وہاں ہمارے اندر تقوی، خاموشی اور کردار سازی کے لیے ایک دروازہ کھولتا ہے۔ خدا کے نزدیک ایسے اشخاص میں جو حقیقی طور پر آپ کی توجہ کے منتظر ہیں، انہیں رزق کی سہولت مہیا کرنا ہمارے سارے اداروں اور معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا پروگرام معاش کے سلسلے میں ہی ہوتا ہے، ہم اس عمل کو جاری رکھیں گے۔ میں جہاں آپ کو اپنے چینل کی جانب سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں، وہاں یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ غریب و نادار، جو حقیقی معنوں میں غریب و نادار لوگ ہیں، ان میں خوشیاں تقسیم کریں گے۔ عزیز احمد خان کو ریک پر جانا۔
वेलकम है। सूबाई दारुल हुकूमत दाता की नगरी लाहौर इबरार से हम पूछते हैं कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करता रहा था। मैंने अपने मुआवजे के हुसूल के लिए अथॉरिटी मुआवजा जज से रजू किया, जिन्होंने 7 लाख की डिग्री मेरे हक में पास कर दी, लेकिन इसके अगेंस्ट महकमा लेबर कोर्ट में बतौर अपीलेट पेश हो गया है। मगर उन्होंने इस सिलसिले में कोई गारंटी भी नहीं दी और मुझे मुआवजा भी नहीं दिया गया। अब मुझे ये बताया गया था कि जब तक मुझे ये लोग उसकी गारंटी वहाँ जमा नहीं कराएंगे तो कोई केस प्रोसीड नहीं हो सकता। तो आप मुझे बताइए, क्या महकमे का ये इक़दाम दुरुस्त है और मुझे किस तरह से रिलीफ मिल सकता है? देखें जी, जैसा कि ये फरमा रहे थे कि इन्होंने अथॉरिटी मुआवजा जात में एप्लीकेशन गुजारी थी मुआवजा जात लेने के लिए, जी, जिसे अथॉरिटी अंडर पेमेंट एंड वेजेस एक्ट 1934 के तहत जो होती है। और इसमें ये होता है कि सेक्शन 15 यानी कि 15 के तहत, सेक्शन 15 ऑफ पेमेंट एंड वेजेस एक्ट 1934 के तहत एप्लीकेशन गुजारी जाती है। उसमें सारे मुआवजा जात लिखे जाते हैं, डिटेल लिखी जाती है और उसके मतलब जो प्रेयर लिखी जाती है, और जो अथॉरिटी मुआवजा जात है उसको ये डिग्री कहते हैं कि भी वो डिग्री करती है। अब वो जो उसके हक में फैसला कर दिया 7 लाख का, अब जो इनका कंपनी थी वो किसी भी सूरत अपील नहीं कर सकती थी अंडर सेक्शन 17 के तहत जो अपील होती है लेबर कोर्ट में, अनटिल अनलेस जो मतलब अमाउंट डिक्रीटल थी वो अमाउंट के अगेंस्ट पेमेंट जो है अथॉरिटी मुआवजा जात में जमा ना कराती। अथॉरिटी मुआवजा जात के हेड में वो अमाउंट जमा कराई जाती है जो भी डिक्रीटल अमाउंट होती है, और उस अमाउंट के अगेंस्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अच्छा। अथॉरिटी मुआवजा जात सर्टिफिकेट देती है कि ये फ़लाँ चेक के ज़रिए या फ़लाँ ये अमाउंट हमारे मतलब अकाउंट में जमा हो गई है, और वो सर्टिफिकेट देते हैं। वो सर्टिफिकेट साथ लफ करना पड़ता है सही। उस अपील के साथ। अगर उस अपील के साथ वो लफ नहीं किया गया, वो जमा नहीं कराई, तो अपील इज़ नॉट कम्पिटेंट। वो इसी बुनियाद पर अपील डिसमिस हो सकती है। तो लिहाजा अगर महकमे ने ये नहीं कराया तो वहाँ पे ये पॉइंट आउट करें कि जनाब अपील जो है इनकम्पिटेंट है, क्योंकि इस अपील के साथ जो है डिक्रीटल अमाउंट का जो चेक की कॉपी जो कि वहाँ जमा कराया होता है अथॉरिटी मुआवजा जात के पास, या सर्टिफिकेट पेमेंट का वो जमा नहीं मतलब लफ नहीं किया हुआ, एनेक्स नहीं किया हुआ, तो जब तक वो अपेंडेड नहीं होगा तो वो जब तक कम्पिटेंट नहीं होगी, तो लिहाजा उसको खारिज करा दे इसी बुनियाद पे। केपी की हमारा पठानों का दिल, उस शहर से शेर दिल खान पूछते हैं कि मैं एक महकमे में आर्जी मुलाजिम था। मैंने अपनी सर्विस की रेगुलराइजेशन के लिए लेबर कोर्ट से रजू किया तो उन्होंने मुझे स्टे ग्रांट कर दिया, जिसके खिलाफ महकमे ने अब हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी है। इस बुनियाद पर मेरा केस जो है वो तकरीबन तातुल का शिकार है, रुका हुआ है। मुझे बताइए कि मैं मज़ीद प्रोसीड करने के लिए क्या इक़दाम करूँ? देखें जी, अगर वो वर्कमैन थे, वर्कमैन की कैटेगरी में फॉल करते थे जी, और सिविल सर्वेंट नहीं थे, तो जब वो लेबर कोर्ट में आ सकते। सिविल सर्वेंट नहीं है और वर्कमैन की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वो लेबर कोर्ट और सूबाई महकमे से ताल्लुक़ है उनका, तो लेबर कोर्ट में आए होंगे। अब लेबर कोर्ट में अगर वो आ गए तो लेबर कोर्ट ने उनकी रेगुलराइजेशन वाले केस में ये स्टे दिया होगा कि इनको जब तक इनके ख़िलाफ़ कोई एडवर्स आर्डर ना पास किया जाए। होता ही है ना कि कुछ लोग रेगुलराइजेशन सीख करने के लिए कोर्ट में जाते हैं तो पीछे से वो टर्मिनेट कर देते हैं। अब वो बेचारा तो फिर पटिशन भी उसकी फारिग होगी, नौकरी भी फारिग होगी। तो वो फिर ये होता है कि कोर्ट आम तौर पर जो है ना उनकी इस्तदा पर जो है ये स्टे ग्रांट करती है कि जब तक जो है ये केस का फैसला ना हो, इनके ख़िलाफ़ कोई कोर्स मय्यर ना अडॉप्ट किए जाएँ या इनको जॉब जो है उससे मतलब है कि मुलाजमत से फारिग ना किया जाए। तो और ये एक इंटरम ऑर्डर है और इसके ख़िलाफ़ तो हाई कोर्ट में रिट जो है मेंटेनेबल नहीं है। सही। और दूसरा ये था कि सुपरवाइजरी जो है इख्तियारात जो है इस टाइम लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को होते हैं। सही। जो लेबर कोर्ट के अगेंस्ट जो है उससे अपर फोरम है वो लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसको अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी है, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है, ठीक है ना सर। अब ये कि वो ज़्यादा ये है कि वहाँ पर सुपरवाइजरी तौर पर अगर कोई ऐसा काम हुआ होता कि जो से अगेंस्ट द लॉ था तो वो लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल तो जा सकते थे,
ٹھیک ہے نا، اس کا بھی بڑا لمیٹڈ سکوپ ہے، بہت ہی لمیٹڈ سکوپ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں تو انٹرم آرڈر کے خلاف لیبر کورٹ کے وہ جا نہیں سکتے، تو لہٰذا یہ وہاں جا کر ہائی کورٹ میں اس کو اسی بات پہ کنٹیسٹ کریں. اور دوسری بات یہ رہتی ہے اگر ہائی کورٹ سے کوئی اسٹے بھی نہیں ہے جس میں وہ آرڈر لیبر کورٹ کا سسپینڈ نہیں کیا گیا، تو لیبر کورٹ کو تو نہیں چاہیے کہ اس کو پروسیجر کو روکا جائے. تو لہٰذا یہ جو پروسیجر ہے اس کا اور جو مطلب ہے کہ کیس ہے اس کو تب تک نہیں روک سکتی جب تک کہ ہائی کورٹ سے کوئی ریسٹریننگ آرڈر نہ ہو. تو اگر ریسٹریننگ آرڈر نہیں ہے تو کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو پروسیڈ کرے. اور سیکنڈ یہ تھا کہ وہ ہائی کورٹ پہ جا کر اس کو کیس کو لگوائیں، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پر یہ بتائیں کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے ریٹ اس کی بنیاد پر کہ یہ انٹرم آرڈر ہے، اور ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں آگے انٹرم آرڈر کے خلاف اس کے خلاف نہیں آ سکتے. تو یہی چیزیں وہاں پہ جو ہے اپنی کنٹینشن پیش کریں، انشاءاللہ سکسیڈ ہوں گے. روحانی شہر ملتان جسے جنت سے بزرگان دین نے مشابہت دی، ہمارا اپنا شہر ملتان. عارف حسین پوچھتے ہیں، انہوں نے محکمے کا نام تو نہیں بتایا، وہ کہتے ہیں کہ میں کانٹریکٹ ملازم تھا، مجھے محکمے نے نوکری سے برخاست کر دیا ہے، نکال دیا ہے، اور مجھے کسی نے مشورہ دیا ہے کہ میں نوکری کی بحالی کے لیے لیبر کورٹ سے رجوع کروں. تو راؤ صاحب آپ اتنے بڑے قانون دان ہیں، مجھے بتائیں میرے مسئلے کا کیا سکوپ بنتا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اول میں تمہیں بتا دوں، ہر شخص جو ہے اور خاص طور پر وکیل وہ ہمیشہ طالب علم ہی رہتا ہے، کیونکہ ڈے بائی ڈے اپنے نالج کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے اس کو. تو وہ جب تک ریڈنگ سے اور جب تک علم سے اس کو شغف نہیں ہوگا، جب تک وہ مطلب ہے کہ اپڈیٹ نالج نہیں ہوتا. لہٰذا یہ کہ جو وکیل ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ طالب علم ہی رہتا ہے اور علم کی طلب میں ہی رہتا ہے، اور اس کو رہنا بھی چاہیے، اور یہی جو ہے اس کا پیشے کا جو ہے ڈیمانڈ ہے. اب میں ذرا اس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جیسے کہ فرمایا کہ بھی وہ کانٹریکٹ پہ ملازم تھے، اور کانٹریکٹ کے دوران جو کانٹریکٹ تھی اس کی یا کمپلیشن ہوگی یا ایکسپائری آف پیریڈ کے بعد یا ڈیورنگ کانٹریکٹ، جو بھی جس بھی صورت میں ان کو ٹرمینیٹ کر دیا. اب جب کانٹریکٹ ٹرمینیٹ ہو جائے نا تو اس کے اوپر ری اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی. اچھا، ہاں جی، اس میں سپریم کورٹ کی واضح اتھارٹیز ہیں. جو مطلب ہے کہ کانٹریکٹ ختم ہو جائے، ٹرمینیٹ ہو جائے، اس کو دوبارہ ریورس کرانے کے لیے یا اس کو ری انسٹیٹ کرنے کے لیے کوئی بھی مطلب ہے کہ فورم، کسی بھی فورم پر ریلیف نہیں ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ کہ اگر وہ کانٹریکٹ چل رہا ہوتا، اگر وہ اگینسٹ اے پرماننٹ پوسٹ ہوتا، اور یا مطلب ہے کہ اب تو خیر 2021 میں بھی اتھارٹی آگے سپریم کورٹ کی کہ ایز اے ویسٹڈ رائٹ تو اس کو کلیم نہیں کیا جا سکتا. تو لیکن جیسے کورٹ جو ہوتی ہیں یا مطلب محکمہ ہے کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر بھی کر دیتے ہیں، تو لیکن وہ ان سروس ہونا ضروری ہے. ہاں جی، تو وہ اب کیونکہ ان سروس نہیں رہے، ٹرمینیٹ ہو گئے. اگر ریگولر ملازمت میں ٹرمینیشن ہو جائے، ڈسمسل ہو جائے، ریموول ہو جائے، تو وہ تو اس کو ری انسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن کانٹریکٹ کی اس میں ری انسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی. یہ سوال بھی لاہور سے ہے. واجد علی پوچھتے ہیں کہ میں NBP یعنی نیشنل بینک آف پاکستان میں امپلائی ہوں. میری ایک ریٹ جس کی تاریخ آنے والے مہینے میں ہے، لیکن سابقہ پیشی پہ میرے وکیل سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ NBP کے رولز اسٹیچوٹری رولز ہیں یا نان اسٹیچوٹری. راؤ صاحب، میرے نزدیک یہ قانونی اصطلاح ہے، میں سمجھنا بھی چاہتا ہوں، اور مجھے بتائیے کہ میرے وکیل بہر اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کہیں گے، لیکن معاملہ کیا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، انہوں نے اسپیسیفک کوشچن جو ہے وہ پوچھا ہے، اور ویدر دی رولز آف دی NBP آر اسٹیچوری اور نان اسٹیچوری. اب اس میں 2013 کی بھی اتھارٹی ہے اس کے اوپر، سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور اس میں بھی یہ ہولڈ کیا گیا ہے. اور یہ جو نیشنل بینک آف پاکستان ہے اس کے رولز ہیں اسٹیچوری ہیں، اسٹیچوٹری رولز ہیں اس کے نا. جی، تو ہاں جی، اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ گناہ مصروفیات اور رمضان المبارک میں جو روزے کا عالم ہوتا ہے اس میں آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے.
اور آپ نے اپنا فرض منصبی نبھایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا۔ موسم بدلتے رہتے ہیں لیکن ہم نہیں بدلیں گے۔ صرف ایک جملہ کہوں گا کہ یہ ملک ہمارے اسلاف کی امانت ہے۔ سیاسی استحکام قائم رکھنے کے لیے اور یکجہتی کو قائم رکھنے کے لیے آپ اداروں کا احترام کیجیے، مل جل کے رہیے، یہی ہمارا بنیادی فرض ہے۔ عزیز احمد خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔